بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ میرے عزیزو، آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف، درود شریف، اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے، تسبیح پڑھنا کیسا ہے، ناپاکی کی حالت میں یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا ناپاکی کی حالت میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا کھانا کیسا ہے، اور آگے چلتے ہیں، کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کا چھونا اور پڑھنا جائز ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا، نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں، ان سارے کاموں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے، آئیے شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہم جواب سنتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر آتا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے اسلام کی طرف سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، بزرگان دین کے قول کی طرف سے ہم کو یہ جواب ملتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نہ مسجد میں جا سکتے ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، قرآن شریف کا چھونا، قرآن شریف پڑھنا، یہ سارے کا سارا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس وقت تک آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف نہیں چھو سکتے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، جب تک کہ آپ پاکی حاصل نہ کر لیں، اچھے طریقے سے غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں۔ یہ تو یہاں تک بات رہی۔ اب رہی بات کلمہ شریف کی، درود شریف کی، اور اللہ کے ذکر کرنے کی، ذکر و اذکار کی، کھانا کھانے کی، تو دیکھیے ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف، درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف کیوں پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کیوں پڑھ سکتے ہیں جب قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ تو اللہ کا ذکر کیوں کر سکتے ہیں جب ہم قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیے میرے عزیزو، درود شریف، اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ اجازت ہے، ہمارے اسلام میں یہ اجازت ہے کہ یہ کلمہ شریف، درود شریف قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہاں، اس بات کا آپ خیال رکھنا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کہ اگر پاکی حاصل کر کے پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ مردوں کے آگے کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ ایک صورت یہ ہے کہ مردوں کے آگے مجبوری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھا جائے تو مردوں کے آگے کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اور پھر اگر عورتوں کی طرف توجہ کی جائے تو عورتوں کو مجبوریاں ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ جیسے کہ ان کا حیض و نفاس کا زمانہ ہوتا ہے، پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا، جو حیض کا زمانہ ہوتا ہے، جو ان کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 3 دن، 5 دن، 7 دن کا زمانہ رہتا ہے۔ تو پھر عورتوں کو یہ چاہیے اس ناپاکی کے دنوں میں وہ یہ کر لیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہیں، تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں، تو جتنے ٹائم میں وہ وضو کر کے ایک وقت کی نماز پڑھ سکتی تھیں، اتنے ہی ٹائم کے اندر وہ تسبیح اور کلمہ شریف اور درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں یہ اجازت ہے عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے بھی ہے یہ اجازت کہ وہ جتنی دیر میں، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن مرد کے آگے تو کوئی مجبوری ہے نہیں، عورت کے آگے تو یہ مجبوری ہے کہ اس کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، تو وہ زمانہ 3 دن کا ہوتا ہے، 7 دن کا ہوتا ہے، 5 دن کا ہوتا ہے، لیکن مردوں کو تو حیض نہیں آتا، مردوں کو تو یہ آگے مجبوری ہے نہیں، تو ان کی یہ کاہلی ہے اور ان کی یہ سستی ہے،
اور وہ لائق گرفت ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں تو وہ کسی بھی بات کی شرم و عار محسوس نہ کریں، بلکہ اسی وقت نہائیں، غسل کریں، پاکی حاصل کریں، اس کے بعد کلمہ شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، ہے نا، قرآن شریف پڑھیں، مسجد میں جائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو، ان اچھے کاموں کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اب یہ تو فتویٰ تو یہی ہے، فتویٰ یہی ہے، اسی بات پر ہے کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے اور وہ ناپاکی میں کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے، نہیں تو شریعت کی طرف سے اجازت تو ہے کہ کلمہ شریف ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ وہ وضو بنا لے اور وضو بنانے کے بعد یہ سارے کام کر لے۔ لیکن کلمہ، قرآن شریف، نماز اور مسجد میں جانا یہ کسی بھی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ ناپاکی کی حالت میں کرنا یہ سارے کام ناجائز اور حرام ہے، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ نے ہلکا سمجھ کے نماز کو پڑھا ناپاکی کی حالت میں، یار نماز تو ایسی اللہ پڑھ لیتے ہیں، ایسی پڑھ لیتے ہیں، قرآن شریف تو یار ایسی کتابیں ایسی پڑھ لیتے، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو دو باتیں یاد رکھیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں یا تسبیح پڑھیں یا ذکر و اذکار کریں یا کھانا کھائیں یا پھر قرآن شریف پڑھیں، نماز پڑھیں یا قرآن شریف کو چھوئیں، تو سارے کام غسل اور وضو کر کے کریں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، اب ہوتا کیا ہے، بعض گھروں میں یہ ہے کہ عورتیں صبح کو نہانے میں شرم محسوس کرتی ہیں، شرم آتی ہے ان کو، شرم و عار محسوس کرتی ہیں، وہ ان کو شرم لگتی ہے کہ وہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے یہ سمجھے کہ ملاقات کی ہے انہوں نے، اس وجہ سے یہ غسل کر رہی ہیں۔ تو وہ جب سورج نکل آتا ہے، خوب تیز دھوپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی بہانے سے نہانے کا وہ پلان تیار کرتی ہیں، نہانے کی صورت نکالتی ہیں کسی بہانے سے کہ لاؤ اب نہا لیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بالفور نہانا چاہیے۔ اور اگر پیریڈ شروع ہو جائے، پیریڈ کا زمانہ ہے، تو اس صورت میں وہی ہے کہ آپ وضو وغیرہ کر کے، جتنے ٹائم میں ایک وقت کی نماز ہوتی ہے اتنے ٹائم میں آپ وضو کر کے، ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں بھی آپ کلمہ شریف، درود شریف اور تسبیح اور ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات ناپاک ہی صبح کو کام پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ کام کر کے ایک دو دن ان کو ناپاکی میں ہی گزر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارا کام اچھا نہیں چلتا، مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے۔ ارے کام کیسے اچھا چلے گا جب پورے دن ناپاک گھوم رہا ہے، پوری انڈیا میں گھوم رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو ناپاکی کی حالت میں کھا رہا ہے۔ وہ کھانا جب تو کھائے گا ناپاکی کی حالت میں تو اس کھانے سے نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ جائز تو ہے کھانا، لیکن خلاف اولا ہے۔ کھا تو سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں کھانا، لیکن وہ خلاف اولا ہے۔ کچھ عورتیں ناپاکی میں ہی کھانا بنا لیتی ہیں اور کھانا کھا لیتی ہیں، تو یہ خلاف اولا ہے۔ جائز تو ہے، بنا سکتی ہیں، کھا بھی سکتی ہیں، لیکن یہ خلاف اولا ہے، شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے، جائز تو ہے۔ تو میرے عزیزو، تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ڈالا کرو، اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ڈال کر رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا گھر کے دروازے پر پردہ نہ ہو اور بے نمازی کی نظر آپ کے مکان میں پڑ جائے، آپ کے گھر کے اندر پہنچ جائے اس کی نظر۔ اگر بے نمازی کی نظر گھر میں پڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور 40 دن تک اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ جس گھر کے دروازے پر پردہ نہ ہو اور بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، یہ آقا فرماتے ہیں، اور گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس گھر کا کیا حال ہوگا جس گھر کے لوگ خود بے نمازی ہوں؟ تو اس میں کہاں سے برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی برکت۔ مرد اور عورت بھی بے نمازی ہے، مرد بھی بے نمازی ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی، برکت اگر چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو،
رسول کے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، رسول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آقا کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے سے دل کے اندر چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے نا۔ نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔